رات کے پہر مجھے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جو خوشخبری میرے دوست نے مجھے سنائی تھی، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی میں نے کمرے کی بتی روشن کر دی۔ میری بیوی صنوبر کو اندھیرے میں نیند آتی تھی، اس لیے کمرے میں بلب جلتے ہی جب کمرہ روشن ہو گیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگی، توقیر لائٹ کو آف کریں، آپ کو پتہ ہے مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ لیکن مجھ پر تو شاید بے تحاشا خوشی کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے کہا، اٹھ کر بیٹھو صنوبر، میں آج تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنانے لگا ہوں کہ تمہاری نیند بھی اڑ جائے گی۔ صنوبر اٹھ کر بیٹھ گئی مگر بیزار سی تھی۔ کہنے لگی، کیا لاٹری نکل آئی ہے تمہاری جو یوں خوش ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے، یہ سمجھ لو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میرے دوست کا فون آیا تھا اور اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی، اور سن کر تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آیا، اپنے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور صنوبر کو بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ جمائیاں لے رہی تھی، اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن متجسس بھی تھی کہ آخر ایسی بھی کیا خوشخبری ہے کہ تم نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں نے اپنے دوست سے سعودیہ کے ویزے کے لیے کہا تھا، جو کہ اب لگ چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی اس بار حج کے لیے جائیں گے۔ کافی عرصے سے میں اس سلسلے میں لگا ہوا تھا، لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے اور اس بار اللہ نے میری سن لی۔ میرے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ موجود تھے۔ یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات تھی۔ میں اس قدر خوش تھا کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ صنوبر یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو جائے گی، لیکن یہ خبر سن کر صنوبر چپ سی ہو گئی۔ اس نے ایسی کسی بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا جیسا کہ میں اس سے امید رکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ اچانک سے میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر پھولے نہیں سمائے گی، اس کی آنکھوں میں بھی خوشی سے موتی جگمگائیں گے جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مگر میری توقعات کے مطابق میری بیوی تو الٹا حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی اداسی اور بے تاثر چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا، صنوبر کیا نیند میں ہو؟ کیا میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ میری بات پر وہ ایک دم چونکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، جاگ گئی ہوں، مجھے سمجھ آ گیا ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، تمہیں تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ میں اس قدر خوش ہوں، مجھ سے صبح کا بھی انتظار نہیں ہوا، اور تم، لگتا ہے ابھی نیند تمہارے دماغ پر حاوی ہے، تم سمجھ نہیں پائی میں نے کیا کہا ہے۔ صنوبر یہ سن کر بالکل سمن بکمن بن گئی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہوا جیسے وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا رہی ہے۔ وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ میں نے چٹکی بجائی تو وہ پھر سے چونکی۔ میں نے کہا، کن خیالوں میں ہو؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، اب اگر تمہاری خوشخبریاں ختم ہو گئی ہیں تو میں سو جاؤں۔ اس کا جواب اور لہجہ مجھے بڑا عجیب لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید نیند کی خرابی کی وجہ سے ایسے بات کر رہی ہے، صبح اٹھے گی تو خوشی سے نہال ہو جائے گی۔ میں نے کمرے کی بتی بجھا دی، لیکن صبح بھی صنوبر چپ سی تھی۔ میں عمرے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ ابھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت جلد۔ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں گا۔ میں نے صنوبر سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں تاکہ تم جانے کی تیاری کر لو، اگر تم نے کپڑے وغیرہ لینے ہیں تو خرید لو۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کچھ نہیں خریدنا، پتہ نہیں مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ صبح سے بے چین اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، پتہ نہیں، لیکن میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، شاید میرا بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا، اسے فوراً سے قریبی کلینک میں لے گیا۔ اس کا بی پی کافی ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن دے دی، لیکن اس کے بعد تو صنوبر کی طبیعت بگڑنے ہی لگی۔ میری جتنی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ تو بستر سے جا لگی تھی۔ میں اس کی طبیعت کی وجہ سے بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ اس قدر دوائیاں لینے کے باوجود اس کا بلڈ پریشر نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ ان کو مکمل بیڈ ریسٹ دیں، ہر حال میں بی پی نارمل رہنا چاہیے ورنہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔
سنوبر کا میکا بھی دبئی میں تھا، ماں باپ تھے نہیں، ایک ہی بھائی تھا جو کہ دبئی میں مقیم تھا۔ میں اسے یہاں چھوڑ کر حج کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ میری بیوی کو پیچھے سے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اسے اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میری اور سنوبر کی شادی محبت کی شادی تھی۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، جس آفس میں میں کام کرتا تھا وہ بھی وہیں کام کرتی تھی۔ وہیں ہماری ملاقات ہوئی، پھر محبت کا سلسلہ چل نکلا۔ مجھ سے ملاقات سے پہلے ہی سنوبر کے والدین انتقال کر چکے تھے اور اس کا بھائی دبئی میں مقیم تھا۔ سنوبر ہاسٹل میں رہتی تھی، اسی لیے جب اس نے اپنے بھائی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا تم میرے پاس دبئی آ جاؤ، لیکن سنوبر نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی، مجھ سے شادی کر لی۔ اس بات پر اس کا بھائی بے حد ناراض تھا، لیکن میں اور سنوبر آپس میں خوش تھے۔ کچھ عرصے بعد ہم دونوں کو خوش دیکھ کر اس کے بھائی کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بہتر ہو گیا۔ وہ دبئی سے یہاں پاکستان ہم سے ملنے بھی آیا تھا۔ جب اس نے سنوبر کو میرے ساتھ خوش دیکھا تو اس کا رویہ بھی بہتر ہو گیا، پھر ہمیں دعائیں دیتا ہوا واپس دبئی چلا گیا۔ سنوبر کے بھائی نے بھی تو دبئی میں شادی کر رکھی تھی، اس کے بیوی بچے تھے۔ یوں سنوبر میرے ساتھ خوش تھی تو وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے والدین کا بھی 3-4 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، اس لیے یہاں آتے ہی ساری ذمہ داری سنوبر پر آ چکی تھی۔ ہمارے بیچ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے کوئی موضوع موجود تھا ہی نہیں۔ ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ میری شروع سے خواہش تھی کہ شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو ہنی مون پر نہیں لے کے جاؤں گا، بلکہ عمرے یا حج کی ادائیگی کے لیے لے کے جاؤں گا۔ شادی کی رات جب میں نے سنوبر کو اس کی منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی تھی تو اس کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم دونوں بہت جلد عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ جائیں گے۔ میری بات سن کر سنوبر بھی مسکرا اٹھی تھی، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ہاں ضرور، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ یوں ہی وقت آگے گزرتا گیا، میں نے پیسے بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ شادی کے بعد کچھ ماہ تک تو سنوبر نوکری کرتی رہی، مگر پھر جب گھر کی ذمہ داری اس پر پڑی تو وہ اکتانے سی لگی۔ اس نے اپنی مرضی سے ہی نوکری چھوڑ دی۔ مجھے بھی خوشی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ رہی ہے۔ اس بیچ میں پیسے جوڑتا رہا، اپنی فضول کی خواہشات کو ترک کر کے زیادہ تر رقم عمرے کی نیت سے جمع کرتا رہا۔ مگر اس عرصے میں سنوبر حاملہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی سے بھی نوازا۔ اولاد آنے کے بعد تو ہم دونوں کا رشتہ مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ میرے دل میں سنوبر کے لیے محبت بڑھ چکی تھی۔ آخر کو اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ وہیں سنوبر کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا۔ یکے بعد دیگرے میرے 3 بچے ہوئے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ یہ سبھی مجھے جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے۔ میری تقریباً آدھی جمع پونجی اپنے بچوں پر لگ چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے میں نے الگ سے رقم اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ شاید بچوں کی پرورش تھی یا ان کا خیال رکھنا کہ سنوبر اب میرے ساتھ پہلے جیسا وقت نہیں گزار پاتی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آتا تو یا تو بچوں کو سلا رہی ہوتی یا پھر کچن کے کسی کام میں لگی ہوتی۔ گھر واپس آ کر میں اپنی بیوی کی قربت چاہتا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے دل کی باتیں کرتا تو وہ فوراً ہاتھ چھڑا کر کہتی میں تھک چکی ہوں، سارا دن آپ کے بچوں کو سنبھالتی رہتی ہوں، ایک تو یہ تنگ بھی بہت کرتے ہیں، اوپر سے میرے ساتھ کام میں مدد کروانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ اتنے پیسے کماتے ہیں، نہ جانے اتنی رقم کما کر کہاں کر رہے ہیں، مجھے ایک ملازمہ بھی نہیں رکھ کے دے سکتے۔ اب میں تھک چکی ہوں، مجھے نیند آئی ہے۔ سنوبر اتنا کہہ کر دوسری جانب رخ پھیر کر سو جاتی اور میں اس کے بالوں میں ہاتھ سہلاتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ آخر کو بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بھلے ہی ہمارے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، مگر مجھے خوشی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھرپور نبھا رہی ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے میرے بچے بھی اب سمجھ بوجھ کے قابل ہو چکے تھے، خود کو خود سنبھال لیتے تھے، اور اس عرصے میں میرے پاس ویسے بھی اچھے خاصے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ بھلے ہی کچھ سالوں کے لیے میں نے عمرہ کرنے کی جانے کی خواہش ترک کر دی تھی، مگر ابھی بھی میرے دل میں یہ خواہش یوں ہی تازہ تھی۔
مجھے تو لگا تھا کہ بس اب چند ہی ہفتوں بعد میرے سامنے خانہ کعبہ ہوگا اور میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہوں گا، مگر ابھی شاید خانہ کعبہ کی زیارت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ صنوبر کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آخر کار میں ہسپتال لے جا کر اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانے لگا۔ چند ماہ دوائیاں لینے کے بعد صنوبر کی طبیعت کچھ بحال ہو چکی تھی، مگر اس کے مزاج میں کافی چڑچڑا پن سا آ چکا تھا۔ نہ ہی وہ اپنے بچوں پر دھیان دیتی تھی، نہ ہی مجھ پر۔ اگر میں اس سے محبت بھری باتیں کر بھی لیتا، اس کا موڈ خوشگوار کرنے کی کوشش کرتا، تو وہ فوراً کچھ ایسی بات کر دیتی کہ میرا موڈ خراب ہو جاتا۔ ایک روز میں نے دفتر سے جلدی چھٹی لی، سوچا کہ آج صنوبر اور بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بچے باہر صحن میں کھیل رہے تھے۔ میں نے بچوں کو خاموش رہنے کا کہا، پھر دھیرے سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ میرے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ تھا جو میں خاص طور پر صنوبر کے لیے لایا تھا، مگر جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو صنوبر دوسری جانب رخ کیے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی صنوبر نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا۔ مجھے صنوبر سے ایسی بوکھلاہٹ کی امید نہیں تھی۔ آخر وہ بوکھلا کس لیے رہی تھی؟ ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی؟ میرے چہرے سے ساری مسکراہٹ سمٹی۔ میں آگے بڑھا، صنوبر کا موبائل گرتا ہوا میرے پاس آ کر رکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں صنوبر کا موبائل اٹھاتا، صنوبر نے فوراً جھک کر موبائل اٹھا دیا۔ کہنے لگی، آپ آج جلد آ گئے؟ آپ نے بتایا نہیں، آج آپ کو جلدی چھٹی ہونی تھی۔ صنوبر کی ہڑبڑاہٹ مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر آئی پسینے کی بوندیں انگلی سے صاف کی۔ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، میرا دل چاہ رہا تھا آج میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں، اس لیے آج جلدی گھر آ گیا۔ مگر تم اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ کس کا فون تھا؟ میرے سوال پر صنوبر فوراً موبائل کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کچھ نہیں، میری ایک دوست کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ بہت دن سے تم نے ہمارے ہاں چکر نہیں لگا، بس اسی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھولوں کا گلدستہ دے کر جس قدر خوشی میں چاہتا تھا کہ صنوبر کے چہرے پر نظر آئے، مجھے نظر نہیں آئی۔ صنوبر نے وہ گلدستہ لے کر بیڈ پر رکھا، موبائل کو دیکھنے لگی جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ کی وجہ سے موبائل ٹوٹ گیا، اب میں سہیلی سے بات کیسے کروں گی؟ میں نے وعدہ کیا کہ اسے نیا موبائل لے دوں گا، وہ اپنا موڈ ٹھیک کرے۔ میں صنوبر اور بچوں کو لے کر باہر پارک میں آیا، پھر کھانا کھانے اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں گئے۔ مگر مجھے نہ جانے کیوں صنوبر بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ مگر وہ ہمیشہ کی طرح ٹال کر سر جھٹک دیتی۔ مجھ سے یوں اس کی دوری اب مجھے اندر ہی اندر کھلنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا جو مجھ سے مخفی تھا۔ ایک روز بڑی ہی عجیب بات سامنے آئی۔ وہ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر تھا۔ صنوبر معمول کے مطابق گھر کی صاف صفائی میں مگن تھی۔ میں نے آس پاس گھر میں نظر دوڑائی تو مجھے کچھ کمی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے صنوبر سے کہا کہ صنوبر، کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایک اسلامک فریم لگا ہوتا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں۔ اس کے علاوہ لاؤنج میں بھی ایک فریم لگا تھا جس پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی خوبصورت پینٹنگ ہوتی تھی، یہاں تک کہ لاؤنج کی دوسری جانب موجود اونچائی پر بنے ہوئے شیلف پر قرآن مجید رکھے ہوتے تھے جو فجر کے وقت نماز کی ادائیگی کے بعد میں اور صنوبر پڑھا کرتے تھے۔ بہت عرصے بعد میں نے ان باتوں پر دھیان دیا تھا۔ اب تو پورا گھر ڈیکوریشن فریم سے بھرا ہوا تھا، کہیں بھی کوئی اسلامک فریم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں صنوبر سے ذکر کیا تو کہنے لگی، ہاں وہ لگا تھا یہاں، مگر بچوں سے فریم کا کانچ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے اتار کر اسٹور روم میں رکھ دیا۔ میں جو بھی سوال کرتا صنوبر اس کا کچھ ایسا ہی جواب دیتی کہ میں خاموش ہو جاتا۔ میرے بچے جو اب اسکول جاتے تھے، پڑھ لکھ لیتے تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی قرآن مجید پڑھنا اور نماز سیکھنا نہیں آتا تھا۔
میں بھی کام میں ایسا مگن تھا کہ بچوں پر دھیان نہیں دیا۔ اس روز میں نے صنوبر سے کافی سختی سے بات کی کہ بچوں کو تم نے ابھی تک دینی تعلیم دینا شروع کیوں نہیں کی؟ یہ دنیاوی تعلیم تو اسکولوں میں مل جاتی ہے، مگر دین تو والدین بچوں کو سکھاتے ہیں۔ آخر تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ میری بات سن کر صنوبر اکھڑ چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جو انہیں نمازیں سکھاتی پھروں۔ تمہارے بچے ہیں، تم جانو۔ مجھ سے اس سب کی امید مت رکھو، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے۔ اتنا کہہ کر صنوبر کمرے سے جا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے لگنے لگا کہ صنوبر اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل رہی ہے۔ اس کے دل میں وہ محبت نہیں رہی جو بطور مسلمان ہونی چاہیے۔ مجھے اس کا یہی بہتر حل لگا کہ میں صنوبر سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، مگر اب اسے ہر حال میں عمرے کی ادائیگی کے لیے لے کر جاؤں گا۔ میں نے اپنے بچوں کو محلے میں ہی ایک خاتون کے پاس قرآن مجید اور دینی تعلیمات سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے دوست سے بات کی، صنوبر کو بتایا کہ سب کچھ کنفرم ہو چکا ہے اور اب اگلے ہفتے ہم دونوں میاں بیوی عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ صنوبر جو کھانا کھا رہی تھی، اس کے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے میری جانب دیکھا، کہنے لگی، تم نے اس بارے میں مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ ایک ہفتے میں ساری تیاری کیسے ہوگی؟ مجھے تو لگا تھا صنوبر خوش ہوگی، مگر نہ جانے اسے کیا ہو چکا تھا، وہ الٹا کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے ہی روز سے وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری دوبارہ سر اٹھانے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسے سینے میں بھی درد ہونے لگا۔ ایک مرتبہ پھر میں ڈاکٹروں کے چکر لگانے لگا۔ مجھے تو اب ایسے لگنے لگا تھا جیسے صنوبر نہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ سوچ کر مجھے دکھ بھی ہوا تھا۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ صنوبر اتنا کیسے بدل سکتی ہے؟ بہرحال میں اب فیصلہ کر چکا تھا کہ میں مزید اس کا انتظار نہیں کروں گا۔ اس شام میں نے صنوبر سے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے تم بچوں کے ساتھ رہو، میں اکیلے عمرے کی ادائیگی کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلے جاؤ، میں یہاں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ ایک مرتبہ بھی اس نے نہیں کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ میری تمام تر تیاریاں میں نے خود ہی کی۔ جس روز میں نے سعودیہ کے لیے نکلنا تھا، اس روز میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھا۔ میں ابھی فجر کی نماز ادا کر ہی رہا تھا کہ مجھے گھر میں گھنٹیاں بجنے کی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اگربتی کی خوشبو، ساتھ ہی میری بیوی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ گنگنا کے پڑھ رہی ہو۔ میں نے نماز ختم کی۔ جیسے ہی اٹھ کر کمرے میں آیا تو کمرہ نیم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صنوبر بستر پر سوئی تھی، مگر کمرے میں اگربتیوں کی خوشبو تھی، دھواں بھی موجود تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ صنوبر کیا کرنا چاہتی ہے، وہ کر کیا رہی تھی۔ خیر، میں نے اپنا موڈ ٹھیک رکھا۔ اس روز اپنی بیوی اور بچوں سے مل کر میں سعودیہ کے لیے نکل گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی بیوی کو آخری مرتبہ دیکھوں گا۔ خیر، کئی طرح کے وسوسے تھے جن کو میں نے جھٹکا خود کو پرسکون رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ ابھی مکہ مکرمہ آئے ہوئے مجھے ایک دن ہی ہوا تھا کہ سروس نہ ہونے کی وجہ سے میری پاکستان میں بات نہ ہو سکی۔ 3-4 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر مجھ پر جو کیفیات آ رہی تھیں میں بتا نہیں سکتا۔ بس سجدے میں گر کر کتنی دیر میں زارو زار روتا رہا۔ اس روز میں نے سارا دن حرم شریف میں ہی گزارا۔ جب واپس ہوٹل میں آیا تو تب تک میرا موبائل بھی ٹھیک ہو کر آ چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلی کال اپنی بیوی کو ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ایک بھی میسج یا کال اس کی جانب سے اتنے دنوں میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ابھی اپنی بیوی کا نمبر ملایا ہی تھا کہ تبھی میرے ایک رشتہ دار کی طرف سے مجھے کال آنا شروع ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو جو خبر مجھے سننے کو ملی وہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل چکی تھی۔ کتنی دیر تک تو میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کے بعد میرے بچوں نے روتے ہوئے مجھ سے بات کی۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر تو میرا دل گویا 100 ٹکڑے ہوا تھا۔
اسی پل میں نے واپسی کی ٹکٹ کروائی، واپس پاکستان چلا آیا۔ گھر میں قدم رکھا تو میرے بچے دیوانہ وار بھاگ کر مجھ سے لپٹ چکے تھے، رو رو کر کہنے لگے کہ بابا ماما چھوڑ کر چلی گئیں، انہوں نے ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے رشتہ دار اور ہمسائے نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی اپنے بچوں کو آدھی رات کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ مجھے لگا شاید وہ دبئی اپنے بھائی کے پاس چلی گئی ہو، مگر اس کا بھائی بھی اتنا ہی لا علم تھا جتنا کہ میں۔ تبھی مجھے کمرے میں وہ خط پڑا ملا۔ صنوبر نے جو بات اس خط میں لکھی تھی وہ پڑھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ صنوبر کہنے لگی، میں جانتی ہوں توقیر، میں نے تم سے محبت کی شادی کی، ہمارے 3 بچے ہیں، مگر شاید وہ صرف ایک دل لگی تھی جو تمہارے ساتھ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا دل تم سے اچاٹ ہونے لگا، خاص کر تمہارے ان بچوں سے۔ میری دوستی انڈیا میں رہنے والے نوجوان سے فیس بک پر ہو گئی، ہم دونوں باتیں کرتے رہے اور یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ اسے میری شادی اور میرے بچوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بس اس کی ایک شرط تھی کہ میں اسلام چھوڑ کر ہندو مت اپنا لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں سچی محبت کرتی ہوں وکرم سے، اس لیے میں اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت اپنا چکی ہوں۔ آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، ہو سکے تو دوسری شادی کر لینا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا لینا۔ صنوبر کے یہ الفاظ پڑھ کر تو غم و غصے سے میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ مجھے اس پل غصہ آنے لگا، کیسی عورت تھی وہ؟ 3 بچوں کی ماں، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ کسی اور کے پاس جا چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنا مذہب تک بدل چکی تھی۔ میں تو اپنے رب کے حضور استغفار کا ورد کرنے لگا۔ میرے دل میں صنوبر کے لیے نفرت آ چکی تھی، اور یہی دعا کی کہ صنوبر، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تو تم نے کیا ہے، مگر تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، خدا تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس کے بعد یہ خبر کئی نیوز چینلز پر بھی آنے لگی۔ میری بیوی کو باقاعدہ طور پر دکھایا جانے لگا کیسے وہ ایک ہندو کے پاس جا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے خلا تک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بقول اس کا کہنا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہے اور ہندو مت میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا سارا انتقام اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے بچے رو رہے تھے، میں نے ان کی خاطر گھر میں ملازمہ بھی رکھ لی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ دھیرے دھیرے میں صنوبر جیسی عورت کو بھولنے لگا، اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے دوسری شادی کر لی، جو میرے بچوں کا ایک ماں بن کر خیال رکھنے لگی۔ بڑی ہی نیک اور پاک باز تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، میرے بچوں کو بھی دینی تعلیم دینے لگی۔ مگر کچھ سال بعد جو بات میرے سامنے آئی وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ شاید اللہ پاک نے مجھے عائشہ کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کی زیارت کروانی تھی۔ میں اپنی بیوی عائشہ اور بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کے لیے نکلا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو ایک عورت میرے گھر کے دروازے کے باہر اپنا منہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ مجھے لگا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے ہم سب کا صدقہ اس عورت کے ہاتھ پر پیسے رکھے تو اچانک اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو میرے قدم رکے تھے۔ میرے بچے بھی حیرت سے اس خاتون کو دیکھنے لگے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا، ماما آپ؟ یہ صنوبر تھی جو اس حال میں یہاں موجود تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر، وہ بھی اس حالت میں حیران رہ چکا تھا۔ اس کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ پرانے بوسیدہ کپڑے، ایک چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ چہرے سے کپڑا ہٹا تو وہ مکمل طور پر جلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے پھپھولے اس کے منہ پر اٹھے ہوئے تھے جن میں سے خون اور سیال مادہ بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تو میری نظر بھی نہیں ٹک پا رہی تھی، بس استغفر اللہ منہ سے نکلا تھا۔ وہ میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، تم نہیں جانتے میں کتنی مشکل سے، کتنی مصیبتیں پار کر کے واپس پاکستان لوٹی ہوں، کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت برا کیا۔
مجھے اس کی سزا مل چکی ہے۔ صنوبر مجھے بتانے لگی کہ وہ وکرم کے کہنے پر چلی تو گئی، اس نے باقاعدہ طور پر ہندو پنڈت کے سامنے بیٹھ کر ان کی ہندو دھرم کی کتاب کو پڑھا، پھر ہندو دھرم کو قبول کیا۔ وہ خود کو ہندو کہنے لگی تھی۔ وکرم کے والدین کی وفات ہو چکی تھی، وہ اپنی پھپھو یا بوا کے ساتھ رہتا تھا۔ پھپھو نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی وکرم گھر سے جاتا تو اس کی پھپھو اسے تانے دیتی، باتیں سناتی، حالانکہ وہ ان کے ساتھ مل کر بھگوان کی پوجا کرتی تھی، آرتی اتارتی تھی، پرساد تک بناتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ کہتی تھی کہ جب تک تم میری ایک بات نہیں مانو گی تب تک میں نہیں مان سکتی کہ تم ہندو ہو چکی ہو۔ صنوبر نے وہاں جا کر اپنا نام سونیا رکھ لیا تھا۔ ایک روز وکرم کی بوا اسے مندر لے گئی، جہاں پر ماتا کا جل بطور پرساد پینا تھا۔ جب یہ بات صنوبر عرف سونیا کو پتہ چلی تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں باقی سب کچھ کروں گی مگر یہ غلاظت نہیں پیوں گی۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہاں موجود عورتیں غصے میں آ گئیں، سونیا کو مارنے لگی۔ زبردستی وکرم کی بوا نے اس کے منہ میں گائے کا جل ڈالا تھا، جو کہ وہ پینے کے بعد ابکائیاں کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ واپس گھر آ چکے تھے۔ اس نے وکرم سے اس بارے میں جھگڑا کیا، روتی رہی، چلاتی رہی، مگر وکرم نے کہا کہ اب تم ہندو ہو، یہ سب تو یہاں پر عام ہے۔ اس پر وہ خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے بعد ہندو مت کے ایسے ایسے عقائد اور باتیں اس کے سامنے کھل کر آنے لگیں کہ صنوبر کو احساس ہونے لگا کہ اس نے ہندو مت کو اپنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسے بے چینی ہونے لگی، اسے کہیں بھی سکون میسر نہیں تھا۔ وکرم کے کہنے پر اسے وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا جو ان کے ہاں حلال تھا۔ ایک روز اس نے وکرم سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں مزید تمہارا مذہب اپنا کر نہیں رکھ سکتی۔ اس روز وکرم نے اسے بہت مارا تھا۔ وکرم اور سونیا یعنی صنوبر کی شادی کو صرف 8-9 ماہ گزرے تھے جب ایک روز اس نے اپنے شوہر وکرم کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ مزید پاکستان سے ایسی کتنی ہی مسلمان لڑکیوں کو ہندو مت میں لائیں گے، محبت کے جھانسے میں پھنسا کر پھر ان کی اسمگلنگ کروائیں گے، ان سے فحش کام کروا کر کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جب صنوبر کو یہ پتہ چلا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسی روز اس نے وکرم کا گھر چھوڑا۔ وکرم اور جن لوگوں کو صنوبر کو بیچا گیا تھا وہ اس کے پیچھے پڑ چکے تھے، اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش کی اور آخر وہ ان کے ہاتھ لگ بھی گئی۔ اس کے منہ پر انہوں نے کھولتا ہوا پانی گرایا، جس کے بعد اس کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ کتنے مہینے وہ وہاں پر ان کی قیدی بنی رہی، وہ لوگ اسے اذیتیں دیتے رہے۔ آخرکار کسی نہ کسی طرح وہ بچتے بچاتے واپس یہاں تک پہنچی تھی۔ 8-9 ماہ کا عرصہ صرف وکرم کے ساتھ رہی تھی اور باقی کے 2.5 سال وہ جگہ جگہ کے دھکے کھاتی ہوئی اب واپس یہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پل اس پر ترس آیا تھا، مگر جو کچھ اس نے کیا تھا شاید اس کی یہی سزا تھی۔ اسے معاف کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، البتہ میں نے اس کے لیے دعا ضرور کی کہ خدا اس کی آگے کی منزلیں آسان کرے۔